حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جنت میں اپنی خاص جنت میں کروٹ بدلنے سے پہلے 70 تکیوں پر ٹیک لگائے گا، پھر ایک عورت اس کے پاس آئے گی اور اس کے کندھے کو تھپ تھپائے گی، وہ اس کے رخسار میں اپنا چہرہ دیکھے گا، وہ رخسار آئینے سے زیادہ صاف ہوگا اور اس پر ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے کو روشن کر دے، وہ اس کو سلام کرے گی تو وہ اسے سلام کا جواب دے گا، اور وہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں مزید کے زمن سے ہوں، اس پر 70 لباس ہوں گے، اس کی نظر ان 70 لباسوں سے گزر جائے گی حتیٰ کہ ان کے پیچھے اس کی پنڈلی کا گودا دیکھ لے گا، اور اس پر ایک تاج ہوگا اور اس کے جواہرات میں سے ادنا ہیرا مشرق و مغرب کو روشن کر دے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5652۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، اس وقت آپ کے پاس ایک اعرابی تھا کہ جنت والوں میں سے ایک آدمی نے اپنے رب سے کاشتکاری کے متعلق اجازت طلب کی تو اس نے اس سے فرمایا، کیا تجھے من پسند چیزیں میسر نہیں؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں، میسر ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کاشتکاری کروں۔ اس نے بیج گرایا تو پل بھر میں وہ اگایا، برابر ہو گیا اور کٹ بھی گیا، اور وہ غلے کے ڈھیر پہاڑوں کی طرح تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابن آدم اسے لے لو، کیونکہ کوئی چیز تیرا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ اس اعرابی نے عرض کیا، اللہ کی قسم وہ قریشی یا انصاری ہوگا، کیونکہ وہ کاشتکار ہیں، اور رہے ہم تو ہم کاشتکار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5653۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کو صاف ظاہر طور پر دیکھو گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، راوی بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا، ان قریب تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کو دیکھنے میں تم کوئی تنگی محسوس نہیں کرو گے۔ اگر تم اس کی استطاعت رکھو کہ تم طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازوں کی ادائیگی میں مغلوب نہ ہو جاؤ تو پھر ان کی ادائیگی ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، طلوع آفتاب اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5655۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں؟ وہ عرض کریں گے، کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں بنا دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا؟ اور تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا لیا؟ فرمایا، حجاب اٹھا لیا جائے گا تو وہ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے، انہیں جو کچھ عطا کیا گیا ان میں سے اپنے رب کا دیدار انہیں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے اچھا ثواب، جنت ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5656۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا قیامت کے روز ہم سب اللہ کو اکیلے اکیلے دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو رزین، کیا تم سب 14ویں رات کے چاند کو اکیلے اکیلے نہیں دیکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اجل اور اعظم ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5658۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا
کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5659۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اس رسول نے جو کچھ دیکھا آپ کے دل نے اس میں دھوکہ نہیں کھایا اور آپ نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا کے بارے میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دل سے 2 مرتبہ دیکھا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا اللہ فرماتا نہیں آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی جبکہ وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے؟ فرمایا تجھ پر افسوس ہے، یہ تب ہے جب وہ اپنے اس نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو کہ اس کا نور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 6660۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان تو قمان یا اس سے بھی کم فرق رہ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں دھوکہ نہیں کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں کے بارے میں فرمایا، ان تمام صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے، ان کے 600 پر تھے، متفق علیہ۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے، آپ نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں دھوکہ نہیں کھایا کے بارے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو سبز جوڑے میں دیکھا، اس نے زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر رکھا تھا۔ اور ترمذی اور صحیح بخاری کی اللہ تعالیٰ کے فرمان، آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، روایت میں ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز لباس والے کو دیکھا، اس نے افق بھر دیا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5662۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، اگر یہ دنیا کی آگ ہی ہوتی تو وہی کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جہنم کی آگ کو ان آگ کی اقسام پر ان 70 درجے فضیلت و برتری دی گئی ہے، وہ سب اس دنیا کی آگ کی حرارت و تپش کی طرح ہے۔ اور الفاظ حدیث صحیح بخاری کے ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، تمہاری وہ آگ جو انسان جلاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں علیہن اور کلہن کے بجائے علیہا اور کلیہا کے الفاظ ہیں، متفق علیہ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5665۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو لایا جائے گا، اس روز اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5666۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم والوں میں سے جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، وہ شخص وہ ہوگا جس کے جوتے اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے۔ وہ یہ خیال کرے گا کہ کسی شخص کو اس سے زیادہ عذاب نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5667۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم والوں میں سے سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اس نے آگ کے 2 جوتے پہنے ہوں گے، ان سے اس کا دماغ کھولے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5668۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جہنم والوں میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جسے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں میسر تھیں، اسے آگ میں غوطہ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا، اے انسان، کیا تم نے کبھی کوئی خیر و نعمت دیکھی تھی؟ کیا کسی نعمت کا تیرے پاس سے کبھی گزر ہوا تھا؟ ورز کرے گا، رب جی اللہ کی قسم نہیں۔ پھر اہل جنت میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ بدحالی دیکھی ہو، اسے جنت میں ایک بار گھما کر اس سے پوچھا جائے گا، اے انسان، کیا تو نے کبھی کوئی بدحالی دیکھی تھی یا کبھی کوئی شدت و تنگی تیرے پاس سے گزری تھی؟
وہ عرض کرے گا رب جی اللہ کی قسم نہیں، نہ تو کبھی بدحالی میرے پاس سے گزری اور نہ میں نے کبھی کوئی شدت و تنگی دیکھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5669۔ حضرت انس رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا روز قیامت اللہ جہنم والوں میں سے سب سے ہلکے عذاب میں گرفتار شخص سے فرمائے گا اگر زمین کی تمام چیزیں تیری ملکیت ہوں تو کیا تو انہیں اس عذاب کے بدلے میں بطور فدیہ دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں۔ وہ فرمائے گا میں نے تجھ سے جب کہ تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے گا، لیکن تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5670۔